دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ میرا نام آفتاب چودھری ہے۔ میں 6 فروری 1936 میں لاہور میں صبح 6 بجے پیدا ہوا تھا۔ میرے جو پردادا تھے وہ زمیندار تھے، اور میرے جو دادا تھے وہ ریلوے میں تھے، اور میرے جو نانا تھے وہ جج تھے، اور میرے والد جو تھے وہ وکیل بن گئے۔ بعد میں انہوں نے وکالت چھوڑ کے تو کاروبار شروع کر دیا۔ اور 1942 کی بات ہے کہ میرے جو ایک خالو ہوا کرتے تھے وہ ریلوے میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں امنگس انڈینس کافی اونچے عہدے پہ تھے، تو وہ دہلی میں رہا کرتے تھے۔ ادھر ان کی ریلوے کی کالونی ہوتی تھی، اور ادھر ارد گرد جو تھے وہ زیادہ انگریزی رہتے تھے۔ تو گرمیوں میں جو تھا ہیڈ کوارٹر ریلوے کا وہ شفٹ ہو جاتا تھا شملہ، تو ان کو شملے میں بہت بڑا گھر ملتا تھا، جس میں مجھے اب یاد نہیں کتنے کمرے، بے شمار کمرے ہوا کرتے تھے۔ اور وہاں پر ان کی جو ڈائننگ ٹیبل تھی وہ کوئی 18 لوگوں کے لیے تھی۔ ان کے 12 بچے تھے، تو نیچرلی ان کو جو گھر بھی ملا ہوا تھا بڑا تھا، تو ہم لوگ، میں اور میری والدہ اور میرا ایک اور بھائی، ہم لوگ گرمیوں میں کوئی 1-1.5 مہینے کے لیے ان کے گھر وہاں پہ جا کے شملے میں رہتے تھے۔ وہاں میرے جو خالو تھے وہ مولانا مودودی کے اس وقت کچھ تھوڑے سے مدعا ہو گئے، تو مولانا مودودی بھی آ کے ان کے اسی گھر میں ٹھہرا کرتے تھے۔ تو مولانا کو ملنے کے لیے جو بہت سارے مسلمان لیڈر وغیرہ ہوا کرتے تھے وہ آیا کرتے تھے، تو ہم ہمیشہ جاتے تھے وہاں پہ۔ اس زمانے میں جو وائسرائے تھا وہ بھی شملہ شفٹ کرتا تھا، اور شملہ میں وہ میٹنگز رکھتا تھا جہاں پہ وہ بلا لیتا تھا ان کو، مسلمان لیڈروں کو، ہندو لیڈروں کو کانفرنس کرنے کے لیے۔ تو وہاں پہ میں قائد اعظم کو ملا، میں نے قائد اعظم سے آٹوگراف لیے۔ تو وہاں پہ اس زمانے میں سیکیورٹی اس طرح نہیں ہوتی تھی، شام کو یہ لیڈر جو تھے یہ آ جایا کرتے تھے مال روڈ پہ سیر کرنے کے لیے۔ تو جو بچے ہوتے تھے وہ پاکٹس میں مختلف جگہ پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے تھے اور آٹوگراف لیتے تھے۔ میں نے نہرو کے آٹوگراف لیے، میں نے مہاتما گاندھی کے آٹوگراف لیے، میں نے مولانا ابو کلام آزاد کا آٹوگراف لیے، میں نے سبھاش چندر بوس کے آٹوگراف لیے، اور سردار عبدالرحمن نشتر کے، لیاقت علی خان کے، اس طرح جتنے بھی لیڈر وہاں پہ آیا کرتے میں سب ان سے آٹوگراف لیا کرتا تھا۔
اور سب کے ساتھ ہاتھ ملاتا رہا. تو اس زمانے میں اکثر یہ جو لیڈر مسلمان لیڈر تھے یہ زیادہ تر پارٹیشن آف انڈیا کے خلاف تھے اور اکثر ان کی بحثیں ہوا کرتی تھیں. تو یہ ملنے آیا کرتے تھے مولانا مودودی کو تو اسی گھر میں. تو ان کے جو درمیان گفتگو ہوتی تھی وہ مجھے یاد ہے. اور یہ سب کے سب تقریباً سارے خلاف تھے سوائے چند ایک ہمارے رشتہ دار یا بزرگ جو تھے جو کہ حق میں تھے، لیکن اکثر لیڈر خلاف تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ کھانے کی میز پہ وہاں پہ رات کو جب کھاتے تھے تو میرے خالو مجھ کو بھی اور میرے جو 2 کزن تھے ان کو بھی ساتھ ٹیبل پہ بٹھا لیا کرتے تھے. تو وہاں پر مجھے یاد ہے کہ مولانا ابو کلاب آزاد نے ایک دفعہ کہا کہ یہ جو ہندوستان کو جو انڈیا جو ہے انگریز جو ہیں وہ ہندوستان کو ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ مسلمان جو آرمی ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے ورلڈ وار میں، اور اب یہ برما کو اور مسلمانوں کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ علیحدہ یہ ہم کو سوٹ نہیں کرتا، ہم کو یونائٹڈ انڈیا چاہیے، اور پاکستان جو ہے وہ وائبل نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ختم ہو گئی بات. تو پھر اس کے بعد ہم پارٹیشن ہو گئی. پارٹیشن جب ہوئی اس وقت میرے والد امرتسر میں تھے، ان کی ایک ہاؤزری فیکٹری تھی وہاں پہ، اور وہ آرمی کے لیے بیری کیپس، جرسیز، ساکس اور گلوز بنایا کرتے. تو پارٹیشن کے وقت ہم امرتسر میں تھے، اور اس فیکٹری میں اس زمانے میں چودھری منظور الہی صاحب انسپیکٹر تھے جو آ کے ہمارے وہاں پہ وہ جو بنتی تھی چیزیں ان کو انسپیکٹ کیا کرتے تھے. تو میں چودھری منظور الہی صاحب اور چودھری ظہور الہی صاحب کو پارٹیشن سے پہلے کا جانتا ہوں. تو اس کے بعد جب پارٹیشن ہو گئی تو پھر ہم لوگ پارٹیشن جب ہوئی، پارٹیشن سے میرے خیال میں چند ایک دن پہلے ایک دن ہم باہر کھیل رہے تھے تو میرے والد آئے اور انہوں نے کہا کہ فوراً تم کار کے اندر بیٹھو. تو میں میرا بھائی اور وہ اندر گئے. اندر سے میری والدہ کو اور کچھ تھوڑی بہت چیزیں تھیں وہ لے کے انہوں نے کار میں ڈال کے اور وہ وہاں سے باہر نکل آئے اور سیدھے چلے گئے. ایک وہاں پہ ان کے دوست تھے، وہ میجسٹریٹ تھے، ان کے گھر چلے گئے. ان کے گھر ہم نے جا کے ریفیوج لیا. پھر کچھ دن ہم ان کے گھر ٹھہرے، اور اس زمانے میں اکثر آگیں لگ رہی تھیں. مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے علاقے میں اور سکھوں کے علاقے میں آگ لگاتے تھے، لیکن چونکہ وہ مائنورٹی میں تھے، لیکن زیادہ جو ہندو سکھ تھے امرتسر میں انہوں نے آ کے تو سارے علاقے جو تھے مسلمانوں کے وہ جلانے شروع کر دیے اور لوٹنے شروع کر دی. تو اس وقت جب ہم میجسٹریٹ جو تھے میرے والد کے دوستوں کے گھر میں تھے تو یہ جو پولیس والے تھے مسلمان وہ لوٹ مار کی چیزیں ان کے گھر لا کے تحفے دیا کرتے تھے، جس میں لیمن ڈراپس اور ویسے چیزیں ہم لوگ کھاتے رہے. پھر بعد میں ایک دن میرے والد نے سب کو کار میں ڈالا اور ہم کار جو ہے وہ اپنا بلوچ ریجمنٹ کی ایک کانوائے آیا تھا اس کے پیچھے ہم نے لگا دی اور ہم امرتسر سے شفٹ کر کے لاہور آ گئے. لاہور کے اندر بھی آگیں لگ رہی تھیں اور امرتسر اور لاہور کے درمیان میں نے دونوں طرف سڑک کے لاشیں پڑی ہوئی دیکھی. ہندو بھی مرے ہوئے تھے، مسلمان بھی مرے ہوئے تھے، اوپر لاشیں تھیں اور ان کو ولچر جو تھے وہ کھا رہے تھے. اس کے بعد وہ مجھے ایسا اس کا اثر پڑا میرے دماغ پہ کہ میں آج تک اس کے بعد انڈیا واپس کبھی نہیں گیا. پارٹیشن سے پہلے کی یہ انسیڈنٹ بتاتا ہوں. جب مجھ کو اسکول میں داخل کیا گیا تو میں پہلے دن میرے اسکول کی بات ہے یہ، تو میری والدہ نے مجھ کو ایک لنچ باکس پیک کر کے دی. اس لنچ باکس کے اندر انہوں نے آملیٹ کی ایک سینڈوچ رکھی اور کچھ
شاید کوئی پھل وغیرہ تھا، مجھے اب یاد ہے۔ تو جب ہم اسکول میں گئے تو لنچ بریک ہوئی تو ہم کو ٹیچر نے جا کے دکھایا، کامن ڈائننگ روم تھا، سارے لڑکے وہاں پہ اپنے اپنے لنچ باکسز لے کے کھول کے، تو میرے ساتھ جو لڑکا تھا وہ ایک سکھ تھا چھوٹا، وہ اور میں اکٹھے گئے، اور جب بیٹھے ہم دونوں ایک سائڈ پہ بیٹھ گئے، ہمارے سامنے 2 لڑکے اور بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے اپنا لنچ باکس کھولا، تو میں نے جب اپنا لنچ باکس کھولا تو وہ اس میں سے سینڈوچ نکال کے کھانے لگا، تو میرے سامنے جو 2 لڑکے بیٹھے تھے ان کو مسلح مسلح، اور وہ دونوں اٹھ کے ایسے بھاگے جیسے کہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہے۔ تو جو سردار تھا وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا، اور اس کو کچھ تھوڑا سا محسوس ہوا، اور وہ میرا بڑا دوست بن گیا، اور تھرو آؤٹ جتنی دیر میں وہاں پہ پڑھتا رہا وہ سدا میرا دوست رہا۔ تو مسلمانوں کے ساتھ جو ہیٹریڈ تھی ہندوؤں کی، وہ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے اس کے معاملے میں، اور اس سے میں یہی اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ کافی عروج پہ ہوگا بڑے لوگوں کے اندر جو کہ عمر میں ہم سے زیادہ بڑے تھے۔ اور اس کے بعد خیر پھر ہم یہاں آ گئے، جب ایک دن جب ہم نے ریفیوج کے لیا اپنے نانا کے گھر میں، تو ان کا گھر تھا ایک طرف اس کے درمیان میں سڑک تھی، ایک طرف مسلمانوں کا محلہ تھا، دوسری طرف راج گڑھ تھا ہندوؤں کا محلہ۔ تو وہاں پہ جو مین سڑک تھی اس کے اوپر کبھی بلوچ ریجمنٹ والے آ جاتے تھے اور وہ فائرنگ شروع کر دیتے تھے ہندوؤں کی سائڈ پہ، کبھی وہ ڈوگرا ریجمنٹ والے آتے تھے، ڈوگروں کا بڑا نام ہوتا ہے اور بڑا خوف ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کی طرف فائرنگ شروع کر دیتے۔ میں لڑکوں کے ساتھ باہر گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا، تو یہ ایک قافلہ، ایک وہ کانوے نہیں، ایک ڈوگروں کی چند ایک بسز میں یا ٹرکس میں آئے، اور انہوں نے مسلمانوں کی سائڈ پہ بندوقیں کس کے اور فائرنگ شروع کر دی۔ تو میں ایک دم نیچے بیٹھ گیا، لیٹ گیا بلکہ، تو میرے اوپر سے کئی بلٹس گزرے، شوں شوں کر کے مجھے آواز آتی رہی، تو میں وہاں پہ بچ گیا۔ اس کے بعد میں پھر بڑی احتیاط کرتا رہا۔ بہرحال پھر میں یہاں پہ اسکول میں داخل ہو گیا، اور پھر میں نے میٹرک کر کے تو گورنمنٹ کالج میں داخلہ لے لیا۔ جب ہم شملہ جایا کرتے تھے تو وہاں پہ رات کو، بلکہ صبح ناشتے پہ بھی، دوپہر کو لنچ پہ بھی، اور رات کو کھانے پہ بھی، وہ ریلوے کے بیررز ہوتے تھے، 2 بیررز ان کو ملے ہوئے تھے گھر میں، تو انہوں نے وہ پگڑیاں پہنی ہوتی تھیں، اور یہاں پہ کچھ انہوں نے لگایا ہوتا تھا لال رنگ کا، ان کے ہوتا تھا ربن سا، اور وائٹ گلوز میں، اور وہ فیملی کو پورے کو ڈنر سرو کرتے تھے۔ انگریزوں کا اسٹائل تھا۔ تو میری والدہ نے ادھر مجھ کو ٹیبل مینرز سکھائیں کہ کانٹا کس طرح پکڑتے ہیں، چھری کس طرح پکڑتے ہیں، اور کس طرح کھاتے ہیں، اور مجھے کو ٹیبل مینرز وہاں پہ اس وقت سکھائی گئیں۔ تو اسی زمانے کے اندر وہاں پہ جس طرح میں نے بیان کیا کہ اکثر مسلمان لیڈر جو کہ خلاف تھے پاکستان کے آیا کرتے تھے،
اور مولانا ابو کلام آزاد نے کہا کہ یہ انگریز جو ہیں یہ ہم کو مسلمانوں کو ڈیوائڈ کرانا چاہتے ہیں تاکہ یہ ہماری آرمی کے اوپر ان کا کنٹرول ہے. تو لیکن ہم کو یونائٹڈ رہنا چاہیے اور اٹانومی مانگنی چاہیے. تو جب میں نے گورنمنٹ کالج کے بعد پھر میں امریکہ پڑھنے کے لیے چلا گیا. جب میں امریکہ گیا تو یہ بات ہے کوئی 1959 کی بات. تو ایوب خان جب وہاں پہ فیلڈ مارشل ایوب خان آئے، اور جب آئے تو انہوں نے فل ہاؤس کانگریس اور سینٹ دونوں کو ایڈریس کیا، اور اس کے اندر ان کو اسٹینڈنگ اویژن ملی. ایسی اسٹینڈنگ اویژن یا ان کو ملی ہے یا کنگ آف جارڈن کو ملی. کافی لمبی اسٹینڈنگ اویژن میں نے یہ ٹیلی ویژن کے اوپر ریکارڈ کی، جو کہ میرے وہاں پہ ٹیپ ابھی بھی پڑی ہوئی ہے جو کہ اس ٹیپ ریکارڈر پہ چلتی ہے. تو وہ جو اسپیچ تھی، وہ جو مجھے زبانی جو تھوڑی بہت یاد ہے، وہ یہ ہے. ایوب خان نے کہا کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو پارٹ اوے ود یور منی. ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو فار یور منی. If you give us, let me tell you, one day, if there is any trouble in my part of the world, you will not be able to put your foothold there. The only people who will stand by you will be people of Pakistan. اتنی بات کی اور بڑی زبردست اسٹینڈنگ اویژن میں. خیر میں نے یہ سارا ٹی وی پہ دیکھا اور ریکارڈ بھی کیا. اس دن میرے پاس ایک کار ہوتی تھی جو کہ ہمارے یونیورسٹی کیمپس کے اوپر ایک بلڈنگ تھی. اس بلڈنگ کے اندر اپارٹمنٹ تھے جس میں میں اور میرے ساتھ ایک امریکن روم میٹ تھا میرا. ہم وہاں رہا کرتے تھے. اس میں گراؤنڈ فلور پہ اس میں ایک ڈرگ اسٹور تھا، والکن ڈرگ اسٹور، اور ساتھ ہی ایک بار تھی اور ساتھ ایک ریسٹورینٹ تھا. تو میں اپنی کار اس کے سامنے ایک ایمٹی لاٹ تھی، وہاں پہ $5 مہینے کے کھڑا کیا کرتا تھا. اب آج کل وہاں پر $15 $20 گھنٹے کا کرایہ ہے. بہر ایک دن میں وہاں پہ اپنی گاڑی کھڑی کر کے، تو میں نے خیال نہیں رہا، جاتی دفعہ میں اپنے اپارٹمنٹ کی چابی لے کے جانا بھول گیا. تو جب میں واپس آیا میرے پاس چابی نہیں تھی. مجھے خیال آیا کہ وہ میرا دوست باب جو ہے وہ شام کو بار میں بیئر پیتا ہے، میں اس سے چابی لیتا ہوں. تو میں بار میں انٹر کیا میں نے، تو میرا ایک اور دوست تھا وہ بھی وہیں پڑھتا تھا. اس نے ماسٹر کیا تھا اکنامکس میں اور پولیٹیکل سائنس میں وہ کر رہا تھا دوسری ماسٹر. اس نے جب مجھ کو دیکھا تو اس نے میری دونوں ٹانگوں کے نیچے سے سر ڈال کے اور مجھ کو اٹھا لیا. میرا وزن صرف کوئی 100 پاؤنڈ کے قریب تھا. تو سب کو کہنے لگا کہ آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہز پریزیڈنٹ. ڈیڈ یو پیپل سی ہم آن دا ٹیلیویژن؟ ایوری باڈی بیئر آن می، لیٹس سیلیبریٹ. تو اس کو شاید آگے وہ چڑھی ہوئی تھی. میں اس کو کہوں کہ مجھے اتار تو صحیح نیچے. وہ مجھے نیچے نہ، بڑی مشکل سے اس نے مجھے نیچے اتارا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک ینگ اسٹوڈنٹ اس وقت اس کو ایک امریکن نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اور یہ الفاظ بولے ہوں تو اس کا خون کتنے سے بڑھ گیا ہو. وہ دن مجھ کو آج تک نہیں بھولا. بہرحال جب میں 15 سال کی عمر میں تھا تو اس زمانے میں میرے چند ایک رشتہ دار جو تھے وہ ایئر فورس میں تھے. تو مجھ کو فلائنگ کا ان کو دیکھ کے بڑا شوق پیدا ہوا. ان میں سے ایک جو تھے وہ ایئر فورس کے چیف بھی بن گئے، ایئر مارشل ظفر چودھری. ایک میرے چچا تھے وہ ایئر کریش میں انتقال کر گئے. تو میں ایئر فورس جوائن کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے جو والدین تھے چونکہ ہمارے ایکسیڈنٹ ہو چکے ہوئے تھے کچھ عزیزوں کے اور میرے چچا کے، تو وہ مجھ کو ایئر فورس میں جانے نہیں دیتے تھے. تو اس زمانے میں بہت کم لوگ ایئر فورس میں جاتے تھے کیونکہ کریش ہو جاتے. تو انہوں نے گورنمنٹ نے پھر اس وقت انگریز تھا ایئر چیف جو پاکستان کا،
تو اس نے ایک اسکیم اسٹارٹ کی ایئر اسکاؤٹس کی، تو میں نے وہ اسکیم جوائن کر لی. بعد میں اس اسکیم کا نام چینج ہو گیا، وہ ایئر ٹریننگ کور ہو گیا. تو میں نے وہ جوائن کی. 15 سال کی عمر میں نے گلائڈنگ سیکھی. پھر اس کے بعد میں جب گورنمنٹ کالج میں آ گیا تو میں نے گورنمنٹ کالج میں نمبر 2 پنجاب یونیورسٹی ایئر اسکواڈرن جوائن کر لی. تو پھر اس میں نے ٹائیگر ماؤتھ وغیرہ اڑانے سیکھے. اور پھر اس کے بعد کیا نام اپنا میں نے بعد میں ایئر فورس میں تو میں نہیں گیا کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے جانے نہیں دیا. لیکن میرے ساتھ ایئر مارشل ظفر چودھری نے بہت فلائنگ لیڈ اپنا ٹائیگر ماؤتھ میں بھی کیا ہے اور گلائڈرس میں بھی کیا ہے. اور وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر تم ایئر فورس میں چلے جاتے تو یا تو تم مر گئے ہوتے تو یا پھر تم چیف بن کے ریٹائر ہوتے. تو بہرحال میں نے یہ اپنا جو شوق تھا اس کو کنٹینیو کیا. پھر میں نے ایک کٹ لے کے ایک الٹرا لائٹ خود تیار کیا اور اس کو میں فلائنگ کرتا رہا. اس کو میں نے کوئی اوور 200 آورس میں نے فلائنگ اس میں کی. اور ایئر مارشل ظفر چودھری نے بھی میرے ساتھ کئی دفعہ اس میں فلائنگ کی. اور پھر میں نے ایک بیک پیک پیراشوٹ کے ساتھ وہ لیا اور وہ لے کے تو وہ انجن آپ پیچھے باندھ لیتے ہیں اور اس کو چلاتے ہیں تو پیراشوٹ کھلتا ہے، آپ ٹیک آف کر جاتے ہیں. تو میں اس میں جب پیراشوٹ پیچھے تھا میں نے انجن آن کر کے تو آگے بڑھا تو پیچھے ایک لڑکے کھڑے ہوئے تھے کوئی، انہوں نے میرے پیراشوٹ کو پکڑ لیا. تو میرا پیراشوٹ جو تھا وہ اس میں ہوا جو ان بیلنس ہو گیا تو میں گرنے سے میری یہ یہاں سے ہڈی ٹوٹ گئی. اور میں جب اٹھا تو میری بازو ہل رہی تھی، لٹکی ہوئی تھی لیکن کنٹرول میں نہیں. تو میں نے پکڑ کے دوسرے ہاتھ سے بازو کو اونچا کیا تو پاس ہی کوئی لڑکے وغیرہ کھڑے تھے، ان کو میں نے بلایا اور ان کو بلا کے کہا کہ کس طرح میری ہارنس کھولو. انہوں نے میری ہارنس وغیرہ کھول کے میرا بیک پیک اتارا. تو پھر میں نے کہا میری کار کی چابی جیب میں سے نکالا. تو وہاں پہ ایک لڑکا تھا وہ کار چلانی جانتا تھا، اس کو میں نے کہا تو اس نے پھر وہ کار چلا کے لا کے مجھ کو بٹھا کے تو ہینگر میں لے گیا. پھر وہاں سے مجھ کو اتفاق ہاسپٹل میں لے آئے. انہوں نے ایکس رے کیا تو انہوں نے کہا یہاں سے کیا نام آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بازو علیحدہ ہو گئی. تو میں نے کہا اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا علاج ہے کہ ہم اس کو پلاسٹر کر دیں. تو میں نے کہا میں نے پھر یہی کام دوبارہ کرنا ہے. تو اگر آپ نے پلاسٹر کر دیا تو میں ہوا میں ہوا تو اکھڑ گئی تو پھر کہنے لگے کہ پھر ہم کو راڈ ڈالنی پڑے. میں نے کہا وہ ڈال دیں. اس زمانے میں راڈ بھی نہیں آتی تھی. پھر وہ فضل الدین کو فون کیا، وہ واقف تھے، انہوں نے جرمنی سے منگوا کے انہوں نے آپریشن کر کے تو میری بازو میں راڈ ڈال دی اور بولٹس لگا دی. تو وہ ابھی بھی اس میں ہے. پھر اس کے بعد میں نے اس کو جو تھا بیک پیک اس کے نیچے میں نے ویلز بنا کے تو لگا لیے. اب میں اس کو اس کے ساتھ اب مجھے اٹھانا نہیں پڑتا، وہ سارا ویل پہ رہتا ہے اور میں اس کو ٹیک آف کر جاتا ہوں. اب میں اس کے ساتھ فلائنگ کرتا ہوں. مجھے کافی ایوارڈ بھی ملے ہوئے ہیں. میں نے گلائڈنگ کے اندر ریکارڈ قائم کیا جو کہ انڈو پاکستان کا ریکارڈ ہے اور ابھی تک کسی نے توڑا نہیں. وہ میرے اعزاز میں ہے وہ. اس کے بعد میں نے ایروبیٹکس میں بھی میں نے کافی ایروبیٹکس کیے، اس میں بے شمار ایوارڈز میں نے لیے. ٹائیگر ماؤتھ کے اوپر میں چونکہ بہت لائٹ تھا تو میں ٹیک آف کر کے تو فوراً رول کرنا شروع کر دیتا تھا جو کہ ہیوی پائلٹ کے لیے مشکل تھا. تو وہ میرا ایک عجوبہ تھا جو کہ میں اکثر اس زمانے میں جو ایئر شو ہوا کرتے تھے ان میں جا کے تو میں کرتا رہا. جو لاسٹ ایئر شو ہوا تھا وہ یہاں پہ والٹن میں ہوا تھا. تو اس کے اندر میں اپنے الٹرا لائٹ کے اوپر جا کے میں اوپر سے ڈائیو ماری. تو وہ ڈائیو ماری میں بڑی خطرناک قسم کی وہ ڈائیو تھی. میں اکثر کرتا رہا. تو وہ میں نے کر کے جب میں نے اٹھا کے لا کے لینڈ کیا تو سول ایویشن والوں نے مجھ کو اسی وقت گرم کر دیا. بہرحال بعد میں وہ ٹھیک ہو گیا. آج کل کی جو یوتھ ہے ان کو کوئی کانسیپٹ نہیں کہ پاکستان کس طرح بنا تھا
اور بننے کے بعد وہ کن مشکلات میں سے گزرا اور وہ کس طرح اس نے ترقی کی اور اس وقت ہمارا کلچر کیا تھا اور آج کل ہمارا کلچر کیا ہے۔ اب جو یہ ڈیڈی ممی کا زمانہ ہے، یہ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، اور اس زمانے میں جو بزرگوں کی عزت اور بڑوں کی عزت جو تھی وہ اب کہیں نہیں رہی۔ یوتھ کو کوئی نہ ملک کی قدر ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے کہ کس طرح پیسے بنانے ہیں۔ یہ سارا ان کا زندگی کا مقصد ہی ایک ہے، پیسے، چاہے وہ لوٹ کے لیں، چاہے چوری کر کے لیں، چاہے رشوت میں لیں، ہمارے سسٹم ہی بگڑ گیا ہوا ہے۔ یہ جب تک جو والدین ہیں وہ ان کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔